السلام علیکم ناظرین، اور بی ٹی کے جرنی کے تیسرے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج 2-3 پوائنٹس پہ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو جن لوگوں نے بھی ولاگز دیکھے اور ان پہ اپنے کمنٹس کیے، ان کا بہت بہت شکریہ، اور انہی کمنٹس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ تو اس سلسلے میں جو پہلا کمنٹ آیا ہمارے پاس، اس میں یہ بات کہی گئی کہ جی آپ نے جو ہے اپنے پچھلے ولاگ میں کنسسٹنسی کی بات کی، تو وہ سم ہاؤ آپ کے جو موضوع ہے اور بی ٹی کے جرنی یا اوورسیز پاکستانی کی جرنی، اس سے کوئی ڈائریکٹ مطابقت نہیں رکھتا۔ تو یہ بات درست ہے، لیکن مقصد یہ تھا کہ جو میں نے اپنے سب سے پہلے ولاگ میں اشفاق صاحب کی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ تو یہ ولاگنگ جب شروع کی تو اس کا ایک بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ اپنی جرنی کو کور کیا جائے، یہاں کی باتیں، اوورسیز پاکستانیوں کے جو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بحریہ ٹاؤن کو بھی، لیکن اس میں کوشش یہ تھی کہ سب سے پہلے کوئی ایسی اچھی بات کر لی جائے کہ جس کا جو ہے وہ سننے والوں کو کوئی فائدہ پہنچے۔ اور کوئی میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، تو اگر کوئی ایسی بات جو کہ ان جنرل ایک اچھی بات ہے اور وہ ہم کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ انسپریشن آئی کہاں سے؟ تو یہ انسپریشن آئی طارق عزیز مرحوم کے پروگرام نیلام گھر سے۔ ہم سب نے، آپ نے بھی، میں نے بھی اپنے بچپن میں پروگرام دیکھا کرتے تھے، اور ہر جمعرات کو پروگرام شروع کرنے سے پہلے، گو کہ وہ پروگرام ظاہر ایک گیم شو تھا، لیکن اس پروگرام شروع کرنے سے پہلے 1 یا 2 منٹ وہ کوئی ایسی بات کیا کرتے تھے جو کہ معاشرے کے لیے سود مند ہو۔ تو وہیں سے یہ انسپریشن آئی، تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی شروع میں 1-8 منٹ لے کر کوئی ایسی بات کر لیں تو اچھی بات ہے۔ دوسرا کمنٹ جو آیا وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، میں نے جب اس کو واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیا تو وہ بھی ماشاءاللہ 20-25 سال UAE میں رہ کر گئے، اور غالباً اب وہ US میں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ نے جب یہ ڈیسیجن لیا ہے، یو آر موونگ بیک ٹو پاکستان، تو اس کے ریشنل پہ بھی بات کریں۔ ریشنل کا مطلب یہی ہے کہ کیا سوچ کے آپ نے ڈیسیجن لیا، کیا اس کے پروز اینڈ کونس تھے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں جیسے کہ میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں مینشن کیا تھا کہ ہم نے اپنے لیے کوئی اور آپشن نہیں رکھا، بیکاز ہمارا ایک سرٹن مائنڈ سیٹ تھا میرا اور میری وائف کا، اور بچوں کے اندر بھی ہم نے وہی چیز امبیڈ کی کہ ہم نے واپس پاکستان جانا ہے۔ گو کہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی، نیور گیو اپ آن پاکستان، تو وہ اس چیز کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں یا بیوقوفی سمجھتے ہیں، پاگل پن بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، اور وہی بات ہے کہ وہ زیادہ حقیقت پسندانہ کہہ لیں کہ ویو رکھتے ہیں، اس لیے ان کا نقطہ نظر کچھ مختلف ہوتا ہے۔ تو ریشنل کی یہی بات ہے کہ اگر میرے پاس، میری فیملی کے پاس یہ آپشنز ہوتے کہ ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں، اور جی ہم نے کہاں موو کرنا ہے اس حساب سے ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں، تو پھر وہاں پہ بات آتی ہے کہ جی آپ اگین وہی بات کہ اگر آپ اپنا اور اپنی فیملی کا ہی سب سے پہلے سوچ رہے ہیں تو پھر آپ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو میرے پاس کوئی ایسے آپشنز نہیں تھے، اور ایک مائنڈ سیٹ کلیئر تھا، تو اٹ واز این ایزی ڈیسیجن فار می اینڈ مائی فیملی۔ اس میں جو تیسرا کمنٹ ہمارے پاس آیا وہ شاید سب سے زیادہ اہم ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ نے 2 پہلو تو ڈسکس کر لیے، آپ نے یہ بات ڈسکس کر لی کہ یہاں سے جب آپ واپس جاتے ہیں تو کیا معاملات ہوتے ہیں، اور یہاں رہنے والوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو ایموشنل کاسٹ یہاں رہنے کی آپ پے کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جب یہاں سے لوگ واپس جاتے ہیں تو جو لوگ پاکستان میں مقیم ہیں ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اور ان کی ایکسیپٹنس آنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اس حوالے سے کیا چیلنجز ہوتے ہیں۔ تو بظاہر یہ میں تو اس پہلو کو نگلیکٹ کر گیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ، کافی سارے لوگ اس سے متفق ہوں کہ یہ ایک پہلو ہے اور بہرحال ہے۔ اور اس کے بھی میں آپ کو تھوڑا سا بریف کروں تو اس میں 2-3 مختلف سینیریوز بنتے ہیں۔ اب دیکھیں، پہلا سینیریو تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ روزگار کے حصول کے سلسلے میں مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں اور ساری عمر گزار دیتے ہیں، اور وہ اکیلے رہتے ہیں، بیچلر لائف جیتے ہیں۔ تو جب وہ واپس جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، چاہے پاکستان جائیں کہ چاہے انڈیا جائیں، ایک میرے ساتھی سے بات ہوئی تو اس نے بھی کچھ اسی خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے والد صاحب ساری عمر سعودیہ میں جاب کرنے کے بعد انڈیا واپس گئے، تو ان کو وہاں پہ ایکسیپٹیبلٹی آنے میں وہاں کے لوگوں کی، اور ان کو خود وہاں پر ایڈجسٹ ہونے میں کتنا وقت لگا۔ تو یہی سینیریو پاکستان میں بھی ہے، آپ کی فیملی میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی ساری عمر فیملی سے دور گزاری، اور پھر جب وہ واپس گئے
تو ایک ڈفرینٹ طرح کے چیلنجز ان کو درپیش آئے. تو یہ پہلا سینیریو ہوتا ہے. دوسرا سینیریو وہ ہے جس میں میں اپنے آپ کو کاؤنٹ کرتا ہوں کہ جس میں فیملی کے ساتھ آپ ملک سے باہر رہتے ہیں, خاص طور پر مڈل ایسٹ کی بات کر رہا ہوں, اور وہاں کافی عرصہ رہنے کے بعد آپ واپس جاتے ہیں. تو یہ وہ سینیریو جس میں آپ کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس, ایک حقیقت پسندانہ رائے میں دے سکتا ہوں, کیونکہ میں اس فیز سے گزر رہا ہوں. تیسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے جس میں کہ لوگ ویسٹرن ممالک میں رہتے ہیں, یورپ میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, آسٹریلیا میں رہتے ہیں. اب ان کے پاس ایک نیشنلٹی ہوتی ہے, ان کے پاس ایک دوسرا آپشن موجود ہوتا ہے, لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وہ پاگل پن کی حد تک اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں اور وہ وہاں سے چھوڑ کر پاکستان آ جاتے ہیں. تو ان کو سب سے زیادہ مشکل میرے خیال سے درپیش آتی ہوگی, کیونکہ وہ ایک بہت زیادہ کلرفل لائف اسٹائل اور ترقی یافتہ ملک کو چھوڑ کر پاکستان آ رہے ہوتے ہیں. وجوہات اس کی کچھ بھی ہوں, لیکن ان کو لوگوں کا رد عمل فیس کرنا پڑتا ہے, اور بہت سارے لوگ تو ان کو یہاں تک کہتے ہیں کہ تم نے بالکل بے وقوفانہ بات کی, بالکل پاگل پن کا یہ فیصلہ تھا, تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا. اچھا, جو میں نے شروع میں بات کی نا, اس کی جو ایک مین وجہ ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ یہاں پر پاکستان میں جو رہ رہے ہوتے ہیں تو پاکستان میں ظاہر ہے معاشی مسائل ہیں, دوسرے مسائل ہیں. 70% کے لوگ, قریب لوگ 60% لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے ہیں. تو اس لیے ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے وہ اس میں ان کا شاید اپنا قصور نہ ہو, وہ کانشیسلی نہ ہو, انکانشیسلی ہو, لیکن وہ ایک مائنڈ سیٹ ایسا بن جاتا ہے کہ جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے موقع ملے اور وہ پاکستان سے کہیں بھی دنیا میں نکل جائیں تو شاید ان کی لائف بہتر ہو جائے. اس کے اوپر الگ سے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے, لیکن فی الحال میں بات کو یہیں پر مختصر کروں گا کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے, ہر آدمی ایکولی امپاور ہے. تھوڑا سا فرق ضرور ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان میں بھی ماشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور دنیا بھر کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, پاکستان سے بیٹھ کر کام کر رہے ہیں, اور اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال سے جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس بات کو ریئلائز کریں کہ وی آر ایکولی امپاورڈ. دوسری چیز یہ کہ ہم اپنا راستہ تلاش کریں کہ ہم اس صورتحال میں چیلنجز تو ہیں, لیکن اپرچونٹیز کیا ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان اپرچونٹیز کو کس طریقے سے کیپٹلائز کرنا ہے, اویل کرنا ہے. تو اس پر ہم فردر بات کرتے رہیں گے. ساتھ جڑے رہیے گا, اپنی رائے ضرور اس ولاگ پر دیجیے گا, تاکہ یہ کہ بات سے بات نکلتی ہے اور بہت سے موضوعات سامنے آتے ہیں تو ہم ان سب پر بات کرنے کی کوشش کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.